امریکی طاقت تحلیل ہو رہی ہے. اندرونی اسکینڈل اور اشرافیہ کی غداری تیسری عالمی جنگ کے امکان کو تقویت دے رہی ہے. نسلی اور مذہبی تفریق سے لے کر آزادی اظہار رائے پر پابندیوں تک سب علامات اس امریکی معاشرے میں واضح ہوتی جا رہی ہیں. ایپسٹین کی فائلوں کی ریلیز کا اسکینڈل امریکہ میں ایک سیاسی بھونچال ہے. ایک اور بہت ہی خطرناک انکشاف ہے. فائلز میں ایک لیمو ڈرائیور کا بیان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ٹرمپ اور ایپسٹین نے مل کر ایک لڑکی کا زبردستی جنسی استحصال کیا. اگر پتا چلے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جان بوجھ کر ٹرمپ کو بچایا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی اسکینڈل بن جائے گا. ممکنہ طور پر ٹرمپ کی جو امپیچمنٹ ہے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ماگا کو اور ریپبلکنز کو اور کنزرویٹیوز کو سمجھ آنے لگ گئی ہے. ٹرمپ اس کڑکی میں پھنس گئے, اس شکنجے میں پھنس گئے تو نکل نہیں پائیں گے, اور عین ممکن ہے کہ اگر ان کی امپیچمنٹ ہو تو جے ڈی وینس امریکہ کے صدر بن جائیں. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. کہتے ہیں a great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within. کسی بھی عظیم تہذیب کو کوئی بھی باہر سے آ کر تب تک فتح نہیں کرتا جب تک وہ خود کو اندر سے تباہ نہیں کر لیتی. ماین تہذیب ہو یا رومن, عرب ہو یا عثمانی, تب تک تباہ نہیں ہوئے جب تک وہ اندر سے اخلاقی طور پر کھوکھلے نہیں ہو گئے. آج امریکہ بھی ایسے ہی دوراہے پر کھڑا دکھائی دیتا ہے جہاں ایک عظیم تہذیب اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے. امریکی طاقت تحلیل ہو رہی ہے. اندرونی اسکینڈل اور اشرافیہ کی غداری تیسری عالمی جنگ کے امکان کو تقویت دے رہی ہے. نسلی اور مذہبی تفریق سے لے کر آزادی اظہار رائے پر پابندیوں تک, تعلیمی نظام ہو یا معاشرتی اقدار ہوں یا اخلاقی بیماریاں, سب علامات اس امریکی معاشرے میں واضح ہوتی جا رہی ہیں. اس کی تازہ مثال ایک کیس ہے جسے ایپسٹین کیس کے نام سے جانا جاتا ہے. جیفری ایپسٹین ایک امریکی فائنانسیئر, کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال میں ملوث درندہ, جس نے 2019 میں جیل میں خود اپنی جان لے لی. ایپسٹین کی فائلوں کی ریلیز کا اسکینڈل امریکہ میں ایک سیاسی بھونچال ہے جس نے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. لبرلز اب تو ٹرمپ کی وفادار ماگا میں بھی تقسیم دکھائی دیتی ہے, اور امریکی سیاسی اشرافیہ میں دراڑیں واضح ہونے لگی ہیں. خاص طور پر مرڈوک میڈیا امپائر, جو کہ نیو یارک پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کے مالک ہیں, انہوں نے ٹرمپ کی حمایت چھوڑ دی ہے, یعنی کہ ان کے سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ٹرمپ اور ایپسٹین پر کھل کر حقیقی رپورٹنگ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی دھچکا ہے. یہ اندرونی انتشار امریکی خارجہ پالیسی کو مفلوج کر رہا ہے جبکہ بیرونی خطرات بڑھ رہے ہیں. امریکی کمزوری کی یہ تصویر ولادیمیر پوتن اور شی جن پنگ کو جارحانہ اقدامات کی ترغیب بھی دے سکتی ہے, کیونکہ ایک تقسیم شدہ امریکہ عالمی طاقت کا توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا. دوسری جانب امریکہ کی اعلیٰ سطح کی شخصیات کے نام ان فائلز میں سامنے آ رہے ہیں, جس سے اس کیس کو لے کر لوگوں میں توجہ اور تشویش دونوں عروج پر ہیں, اور بہت سے الزامات لگ رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا واقعی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ٹرمپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ٹرمپ اس نیٹ ورک میں کہاں تک ملوث تھے؟ کیا ٹرمپ نے جھوٹ بولا؟ اگر ٹرمپ نے جھوٹ بولا اور ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایپسٹین کے نیٹ ورک کا آخری سرا کہاں سے ملتا تھا؟ اس سب پر آج بات کریں گے, تو اگلے 10 سے 15 منٹ تک دھیان ذرا ادھر, اور اگر کانٹینٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. امریکی کانگریس نے حال ہی میں ایک بل پاس کیا ہے جسے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کہا جاتا ہے. اس کے تحت ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو ایپسٹین کی انویسٹیگیشن سے متعلق تمام فائلیں ریلیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ فائلیں ٹکڑوں میں پیس میل بیچز میں ریلیز کی جا رہی ہیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا کہنا ہے کہ ریڈیکشن کے عمل میں وقت درکار ہوتا ہے. ریڈیکشن میں آپ کو بتا دوں کیا ہوتا ہے کہ ان فائلز میں جہاں جہاں پر وکٹمز کے نام ہیں, کچھ ایسے لوگوں کے نام ہیں جو درندے نہیں تھے, جنہوں نے کہ اس طرح کا عمل نہیں کیا, جو وکٹمز تھے ان کے نام بیچ میں سے ریڈیکٹ کر دیے جائیں تاکہ ان کو بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ نام بیچ میں سے ریڈیکٹ کرنے ہوتے ہیں, اس میں بہت وقت لگتا ہے, یہ وقت طلب کام ہے, اس وجہ سے ہمیں تاخیر ہو رہی ہے. تازہ ترین بیچ کل صبح امریکہ میں ریلیز کیا گیا جس میں 11,000 سے زیادہ فائلیں شامل ہیں جو تقریباً 30,000 صفحات پر مشتمل ہے.
और कम से कम 10 गीगाबाइट्स का डेटा है। इसमें ईमेल्स, वीडियोस, ऑडियोज, कोर्ट की दस्तावेजात, तस्वीर और एप्स्टीन के नोट्स शामिल हैं। इन फाइलों में कई अहम शख्सियात के नाम हैं, जिनमें मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक सदर बिल क्लिंटन, साबिक इसराइली वजीर आजम एहूद बराक, अरबपति लेस्ली वैक्सनर, फैशन डिजाइनर जॉन लोक ब्रुनेल और दीगर वॉल स्ट्रीट की शख्सियात जैसे जिमी केन, जेम्स टॉली, एंड्रयू फॉरेक्स और लैरी समर्स, ये लोग शामिल हैं। इसके अलावा माइकल जैक्सन, केविन स्पेसी, बिल गेट्स, इस तरह के और भी नाम शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर शदीद तनकीद हो रही है कि वो फाइलें रिलीज करने में गैर जरूरी ताखीर कर रहा है और खास तौर पर ट्रंप का नाम रिडैक्ट करने के लिए, यानी कि ट्रंप के नाम को छुपाने के लिए। क्या ये सच है? जी हाँ, शवाहिद से पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2 एक जैसी दस्तावेजात रिलीज की हैं। एक में ट्रंप का नाम है और दूसरी में उसे रिडैक्ट कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को शायद अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने ये गलती पकड़ ली। दरअसल दस्तावेज नंबर 1296-17 और 1332-16 ये एक ही दस्तावेज है। एक रिडैक्टेड है, यानी कि उसमें ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरी में नहीं। और उसमें देखा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप के नाम को ही ब्लैकआउट किया हुआ है। अब ये सवाल उठाता है कि क्या डीओजे ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहा है? इल्जामात तो यही है कि ट्रंप की इंतजामिया के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सियासी दबाव में काम कर रहा है और ट्रंप के नाम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाज विक्टिम्स की शनाख्त कभी भी छुपाई नहीं जाती। एक विक्टिम है जिनका के नाम बार बार इन फाइल्स में आया है, इन लेटर्स में आया है, ये जो कागजात हैं इनमें उनका नाम है, और उन्होंने ये शिकायत की कि लोग मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या तुम वन ऑफ द विक्टिम्स हो। ये एक बात है और ये उनकी हिफाजत को खतरे में डाल रहा है। बिल क्लिंटन, जिनका के नाम बार बार बीच में आया है, उनकी तस्वीर बहुत सी नाजेबा तस्वीर हैं जिनको के रिडैक्ट किया गया है, उनको ब्लैकआउट किया गया है और वो इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है। तो बिल क्लिंटन के जो तर्जुमान है एंजल यूरेना, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि जी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको बिल क्लिंटन से मुतालिक तमाम बाकी मवाद भी फौरी तौर पर रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि अब तक की जो रिलीज है उससे वाज़ेह है कि कोई ना कोई चीज या किसी ना किसी शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है और क्लिंटन को ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। हमें ऐसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये अमल इन शकूक को यकीन में बदल देगा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो कार्रवाइयां हैं वो शफाफ नहीं है, बल्कि वो दूसरों पर इल्जामात लगाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इन फाइलों में नाम आने का ये मतलब नहीं है कि सब मुजरिम हैं। इन लोगों को बार बार केस में घसीटा जा रहा है, जिन्हें दोनों पार्टियों के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बेगुनाह करार दे चुके हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि हुजूर अगर हमारी तस्वीर है, इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाहगार हैं और हमें तो पुराने जो सुदूर हैं, चाहे वो डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन हों, उनके डिपार्टमेंट ऑफ दोनों के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमें बेगुनाह करार दिया हुआ है। हालांकि जो तस्वीर बिल क्लिंटन की आई हैं वो देखकर इंसान के होश उड़ जाते हैं। वो इतनी घटिया नौयत की तस्वीर हैं, उसके बाद इस किस्म का बयान आना मेरी समझ से बाहर है और मैं हैरान हूं कि लोग इतने हट धर्म भी हो सकते हैं। खैर, ये केस जेफरी एप्स्टीन का कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेसाल का इन्वेस्टिगेशन का केस है, जो 2019 में उसकी मौत के बाद भी जारी है। 1953 में ब्रुकलिन में पैदा हुआ एक नालायक लड़का जो कूपर यूनियन और न्यूयॉर्क दोनों यूनिवर्सिटियों का ड्रॉप आउट था। डॉल्टन स्कूल में रियाजी पढ़ाना शुरू किया तो वहां से भी 1976 में निकाला गया। बेयर स्ट्रेट्स बैंक में काम किया तो वहां से भी 1981 में फारिग कर दिया गया और फिर अपनी मालियाती फर्म शुरू की। विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक अरबपति लेस्ली वैक्सनर ने उसे अपने असासों का इंतजाम सौंपा, उसे अपनी पावर ऑफ अटर्नी दी और यहां तक कि अपना न्यूयॉर्क का अजीमुशान मेंशन भी उसे दे दिया। अब लोग इल्जामात ये लगाते हैं कि वैक्सनर और एप्स्टीन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कारोबारी नहीं था, बल्कि रूमानी और जिस्मानी ताल्लुक भी था। गो के वैक्सनर इसको मुस्तरद करते हैं। खैर, इस लड़के एप्स्टीन ने इस तरह से अमीर और ताकतवर लोगों का नेटवर्क बनाया, जिनमें सियासी रहनुमा, साइंसदान और मशहूर शख्सियात शामिल थीं। ये केस इसलिए अहम है क्योंकि ये अमेरिका की आला सतह की शख्सियात को बेनकाब करता है, जो ताकत का गलत इस्तेमाल करके कम उम्र कमजोर लड़कियों का शिकार करते रहे। जो तस्वीर सामने आई हैं वो बीमार से बीमार ज़हनियत का शख्स भी देख नहीं सकता। इसमें सिर्फ टीनेजर्स नहीं हैं, इससे कहीं ज्यादा कम उम्र बच्चों को देखा जा सकता है। एक बच्ची के जिस्म पर फुहश किताब लॉलेटा के इक्तबासात लिखे हुए हैं।
یہ اخلاقی طور پر اتنی پست تصاویر ہیں کہ آپ کو قے آنے لگتی ہے۔ ان جرائم میں یہ تمام طاقتور لوگ ایپسٹین کے شراکت دار تھے۔ ان درندوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش امریکی عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن کوششیں جاری ہیں، اور اب تک کی کوششوں میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کانگریس کے بل کے تحت فائلیں ریلیز کی ہیں۔ ستمبر 2025 میں اوورسائٹ کمیٹی نے 33,295 صفحات ریلیز کیے، اور اب تک مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زیادہ صفحات اور 300 گیگا بائٹ سے زیادہ ڈیٹے کا ایک حصہ ریلیز کر دیا گیا ہے۔ مگر اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ یہ ریلیز ایپسٹین کے نیٹ ورک میں چھپے امیر، طاقتور اور جنسی شکاریوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کا حصہ ہے جو برسوں سے چھپے رہے۔ تازہ ترین ریلیز کل صبح ریلیز ہوئی، جس میں 11,000 سے زیادہ فائلیں، 30,000 صفحات اور 10 گیگا بائٹ ڈیٹا شامل تھا۔ اس میں ایپسٹین کی ای میلز، فلائٹ لاگز، تصاویر، ویڈیوز، آڈیوز، اس کی جیل ریکارڈز اور نوٹس ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایپسٹین کی ڈاکٹر لیری ناصر کو لکھا ہوا ایک خط شامل ہے، جو ایپسٹین کی موت کے 3 دن بعد پوسٹ مارکڈ ہے، جو اسے مشکوک بناتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر لیری ناصر ہے کون۔ ڈاکٹر لیری ناصر امریکی جمناسٹک ٹیم کا ان کا فزیوتھراپسٹ تھا، ان کا ڈاکٹر تھا، اور اس نے امریکی جمناسٹک ٹیم کی 265 سے زیادہ لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا، اور اس پر جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اب سوچئے، ایپسٹین اس درندے کو خط لکھ رہا ہے، اور اس خط میں ایپسٹین لکھتا ہے کہ ہم دونوں کو نوجوان لڑکیوں کا شوق تھا اور امید تھی کہ وہ اپنی پوری صلاحیت تک پہنچیں گی۔ ہمارے صدر بھی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کے شوقین ہیں۔ یہاں صدر سے مراد ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرمپ پکڑے نہیں گئے اور ایپسٹین اور ناصر جیل میں پڑے ہیں۔ یہ خط ٹرمپ کو ایسے گھنونے اعمال میں مکمل طور پر ملوث ظاہر کرتا ہے اگر وہ بچ نکلے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی خطرناک انکشاف ہے۔ فائلز میں ایک لیمو ڈرائیور کا بیان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ٹرمپ اور ایپسٹین نے مل کر ایک لڑکی کا زبردستی جنسی استحصال کیا، اور وہ لڑکی پولیس کے پاس جانے سے خائف تھی۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کی جان لے لی جائے گی، اور بعد میں وہی لڑکی مشکوک حالت میں مردہ پائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ شاید اس نے خودکشی کر لی ہے، جبکہ وہ ڈرائیور یہ کلیم کرتا ہے کہ جناب جو کچھ ہوا تھا وہ لگتا نہیں تھا کہ خودکشی ہے۔ اب یہ سب سے خطرناک الزام ہے اگر اس میں صداقت ہوئی تو۔ اس کے علاوہ فائلوں میں فلائٹ لاگز ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹرمپ نے ایپسٹین کے جیٹ پر کم از کم 8 فلائٹس کی ہیں، جن میں گلین میکسویل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ایک دستاویز میں ایک لڑکی کے ساتھ ٹرمپ کی مبینہ حرکتوں کا ذکر ہے، اور ایک ریڈیکٹڈ تصویر ہے جو سٹیو بینن کے فون سے ملی ہے، جو ٹرمپ اور میکسویل کی ہے۔ یہ سب ٹرمپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایپسٹین کے نیٹ ورک کا مکمل طور پر حصہ تھے۔ اب یہ ٹرمپ سے کیسے جڑتا ہے، ڈی او جے کیسے انہیں بچا رہی ہے؟ شواہد جیسے کہ ڈپلومیٹک دستاویزات سے واضح ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ٹرمپ کا نام چھپا رہا ہے، جبکہ کلنٹن کی تصاویر اور دیگر مواد ریلیز کر دیا گیا ہے جان بوجھ کے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ آئی آف دا اسٹارم میں آ جائے۔ اب ایک اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی کی ای میل سے تصدیق ہوتی ہے کہ ٹرمپ فلائٹس پر تھے۔ کیس بن رہا ہے کہ ٹرمپ نہ صرف ایپسٹین کے ساتھ سفر کرتے تھے بلکہ ممکنہ طور پر ان تمام گھنونے اعمال میں بھی مکمل طور پر شریک تھے، مگر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جو ریڈیکشن ہے اس سے یہ چھپایا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہے، کیونکہ ٹرمپ کی انتظامیہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا سیناریو یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس فائلیں ریلیز ہی نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے، جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کانگریس میں ہیئرنگز ہو سکتی ہیں، سیاسی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، ممکنہ طور پر قانونی کارروائی جیسے کہ سینٹ کی ریزولوشن لائی جا سکتی ہے، یا عدالتوں میں کیسز کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سیناریو یہ ہے کہ اگر پتا چلے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جان بوجھ کر ٹرمپ کو بچایا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی سکینڈل بن جائے گا۔ ممکنہ طور پر ٹرمپ کی جو امپیچمنٹ ہے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اٹارنی جنرل کا استعفیٰ مانگا جا سکتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی تحقیقات وہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ تیسرے سیناریو میں اگر ٹرمپ مجرم ثابت ہوئے تو ان پر جنسی استحصال کے الزامات میں مقدمہ چل سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر، حقیقت چھپانے پر،
جو کہ امریکہ کی سیاست کو شدید طور پر تقسیم کر دے گا. ٹرمپ کی انتظامیہ کی ساکھ ختم ہو جائے گی اور ممکنہ طور پر ان کا سیاسی کیریئر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. لیکن ان تمام سیناریوز میں عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد بالکل کم ہو جائے گا اور سیاسی بحران پڑ جائے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ماگا نے اور ریپبلکنز نے لگتا ہے کہ اس کی تیاری شروع کر دی ہے. ابھی گزشتہ ہفتے ہی ٹرننگ پوائنٹ USA میں ایریکا کرک نے ایک خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو اگلا صدارتی الیکشن ہے اس میں ہم ریپبلکن کا امیدوار JD وینس کو کہتے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ بات ماگا کو اور ریپبلکنز کو اور کنزرویٹیوز کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ اگر ٹرمپ اس کڑکی میں پھنس گئے, اس شکنجے میں پھنس گئے تو نکل نہیں پائیں گے, اور عین ممکن ہے کہ اگر ان کی امپیچمنٹ ہو تو JD وینس امریکہ کے صدر بن جائیں. یہ بھی ممکنات میں سے ہے. اسی لیے اس کا نام ابھی سے لیا جا رہا ہے اور لیا جانا شروع ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی ٹرمپ کی حکومت کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک سیناریو ہے. JD وینس کون ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, میں اس کے اوپر آپ کو ایک مزید بڑی تفصیلاً ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ who is controlling JD وینس اور اس کا ایجنڈا کیا ہے. آخر میں ایک تجزیہ کر دیتا ہوں جناب, وہ یہ ہے کہ امیر, طاقتور اور مشہور لوگ جی دراصل ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں مجھاں دیاں پیڑاں ہوندیاں نے, تو یہی کچھ ہو رہا ہے. طاقتور لوگ, با اختیار لوگ, امیر لوگ, مشہور لوگ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایپسٹین صرف ایک گھناؤنا جنسی مجرم ہی نہیں تھا بلکہ موساد کا ایک ایجنٹ بھی تھا. اس کی پارٹنر گلین میکسویل کا جو باپ تھا رابرٹ میکسویل, یہ ایک مشہور موساد کا ایجنٹ تھا جو اسرائیل, برطانیہ اور روس کے لیے کام کرتا تھا اور 1991 میں مشکوک طور پر مارا گیا تھا. ایپسٹین ایک ناکام شخص تھا. کالج چھوڑا, استاد کے طور پر ناکام ہوا, مگر ویکسنر نے اسے اپنے تمام اثاثے اور دولت سونپ دی اور الزام ہے کہ ان کا تعلق تھا صرف کاروباری نہیں بلکہ ذاتی, جسمانی, رومانی. اب وہ طاقتور, بااثر اور مشہور لوگوں کو ایپسٹین اپنے مینشن اور اپنے جزیرے پر مدعو کرتا تھا, جہاں یہ جو گھناؤنے اعمال ہیں, گھناؤنے فعل ہیں, یہ ان سے کروائے جاتے تھے. ان کو انٹائس کیا جاتا تھا, لیور کیا جاتا تھا, کم سن بچے ان کو بلایا جاتا تھا, اور جب وہ یہ تمام عمل کر رہے ہوتے تھے تو یہ سب کچھ فلم بند کیا جاتا تھا اور بعد میں انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا. اور یہ تمام فوٹیج صرف اسی کے پاس نہیں تھی کیونکہ یہ موساد کا ایجنٹ ہے. گمان غالب ہے کہ یہ سب کچھ اسرائیل کے پاس بھی تھا. ممکن ہے اسی لیے امریکہ کی طاقتور ترین شخصیات جو ہیں وہ بھی اسرائیل کا نام آنے پر چپ سادھ لیتی ہیں, بھیگی بلی بن جاتی ہیں. اور مبینہ طور پر لگتا کچھ ایسے ہے کہ یہ تمام لوگ, طاقتور لوگ, ان سب کا نام ہے اور ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں, تو اسی لیے ان سب کو DOJ, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ بول پڑے تو صدر ٹرمپ بھی جائے گا اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک تباہ ہو جائے گا. وہ تمام لوگ جو ایسٹس ہیں اسرائیل کے, ڈیپ اسٹیٹ کے, جن کو کہ استعمال کیا جاتا ہے تمام اچھے برے قوانین کو پاس کروانے کے لیے, اپنی طرف رکھنے کے لیے, وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ کیا امریکی تہذیب خود احتسابی کے عمل سے گزر کر خود کو بچانے میں کامیاب ہو پائے گی, یا ماضی کی عظیم تہذیبوں کی طرح یہ بھی قصہ پارینہ بن جائے گی. یہ فیصلہ ہمیں اگلے کچھ ماہ میں ہوتا دکھائی دے گا. اگر تو واقعی میں خود احتسابی کی, اگر تو واقعی سچ بولا گیا, اگر تو واقعی پروپیگنڈا اور زور زبردستی نے جمہوریت کا گلا نہ گھونٹا, تو امریکہ پھر سے ایک عظیم قوم بننے کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اگر نہیں تو اس کے نیچے زوال ہی زوال ہے, تنزلی ہی تنزلی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.